بالوں پر لگانا، شیشہ دیکھنا، ہوائی چپل پہننا اور نکاح کرنا۔ تو یہ چند امور ہیں جو حالت احرام میں بالکل جائز ہیں اور ان کی وجہ سے کوئی کفارہ وغیرہ یا دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ جہاز بلند ہو گیا، آپ جہاز میں تشریف فرما ہیں، آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، آپ نیت کر چکے ہیں اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے آپ جدہ ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں دل بہت ہی بے قرار ہوتا ہے اور بعض اوقات بے یقینی کسی کیفیات سے دوچار ہوتا ہے۔ وہ مناظر جن کو کبھی آدمی نے ٹیلی ویژن پر یا تغروں وغیرہ میں دیکھا ہوتا ہے، ان قریب اسے یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مناظر میں اپنی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے دیکھوں گا تو یقین سا نہیں آتا۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو چٹکی بھر کر دیکھتے ہیں کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جذبات اور کیفیات جب طاری ہوں تو اس کو اللہ کا انعام، بہت بڑا انعام تصور کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچیں بلکہ وہاں سے مکہ المکرمہ پہنچیں، آپ کوشش کریں کہ خوش الہان نعت خوانوں کی نعتیں سنیں۔ فضائل مکہ المکرمہ پر مشتمل کوئی کتاب پڑھنا بہت ہی مفید ہے، کیونکہ آپ نے اگر ڈائریکٹ مکہ جانا ہے، یعنی جدہ پھر مکہ جانا ہے، تو فضائل مکہ پر مشتمل کتاب پڑھیے تو بہت ہی فائدہ ہوگا، ذوق پیدا ہوگا، کیونکہ آپ جدہ کے بعد اس شہر کی طرف بڑھنے والے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر اتریں، دھڑکتے دل کے ساتھ جہاز سے باہر آئیے، کسٹم شیڈ پہ آپ کو پہنچنا ہوگا۔ پہلے آپ اپنا سامان تلاش کریں گے، کسٹم شیڈ پر لے کر آئیں گے اور وہاں پر پھر آپ کے سامان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ رش بہت شدید ہوتا ہے، کثیر حاجی ہوتے ہیں، اس وجہ سے بعض اوقات کسٹم شیڈ پر 7 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور وہاں پر انسان جو تھوڑا ظرف جس کا کمزور ہوتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں اور زبان پہ شکوہ شکایت جاری ہو جاتی ہے۔ بعض قوت برداشت کی کمی کی بنا پر جھگڑے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلے ہی ذہن بنا کر جائیے کہ وہاں پہ ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، ایثار کا مظاہرہ کرنا ہے، کسی مسلمان بھائی کو آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے تکلیف بالکل نہیں پہنچانی ہے، اور کوئی دانستہ یا نادانستہ اگر ہمیں تکلیف پہنچائے گا تو ہم انشاءاللہ ان سے درگزر کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ اب جب آپ کسٹم شیڈ پہ اپنا سامان وغیرہ چیک کرا کے فارغ ہو گئے، اب آپ باہر تشریف لائیں گے۔ وہاں پر معلم کی بسیں موجود ہوں گی جن کے پیسے آپ پہلے دے چکے ہیں، آپ آرام سے سامان رکھیے، اور ہماری گزارش ہے کہ جو معلم کی طرف سے آپ کو ایک پٹا دیا جائے گا، بعض اوقات چمڑے کا ہوتا ہے جس پر معلم کا پورا ایڈریس لکھا ہوتا ہے، تو وہ پٹا اپنے ہاتھ میں ضرور رکھیے۔ خصوصاً جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، دادا دادی جا رہی ہیں بالفرض، ان کے ہاتھ میں ضرور رکھیے، کیونکہ بعض اوقات مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد دوران طواف یا استنجا خانے میں جانے کے وقت بچھڑ جاتے ہیں، اور پھر اگر اس قسم کا معلم کا ایڈریس نہ ہو تو بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ نہ عربی بولنی آتی ہے اور نہ معلم کا ایڈریس معلوم ہوتا ہے، تو بہت ہی شدید آزمائش ہو جاتی ہے، اس لیے ایسا ضرور کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمارا مشورہ ہے کہ بہنوں کے جو برقعے ہوں، ان کے اوپر جو اوپر کا حصہ ہے یا اسکارف وغیرہ پہنا ہو، اس پر کوئی ایسی بڑی نشانی لگا دیجئے، کوئی کپڑے کا ٹکڑا یا کوئی اور ایسی نشانی کہ دور سے دیکھ کر آپ انہیں پہچان سکیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، کبھی رش کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، خصوصاً طواف کے اندر، خصوصاً میدان عرفات میں، کہ ہزاروں خواتین ایک جیسے برقعے بعض اوقات ہوتے ہیں، اور اگر بچھڑ گئیں تو بہت ہی آزمائش آتی ہے، لہٰذا برقعوں پہ بھی کوئی نشانی لگا لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اب آپ جدہ سے باہر تشریف لائے، ایئرپورٹ سے باہر تشریف لائے، بسوں میں بیٹھے، اور اب آپ کی زندگی کا ایک مبارک ترین سفر شروع ہوا ہے۔ سفر کا آغاز تو خیر پاکستان سے ہو گیا، لیکن اب یہ جو سفر کا حصہ ہے یہ آپ کی زندگی کا بہت ہی خوشگوار اور بہت ہی میٹھا میٹھا ایک سفر ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ عنقریب میں اس شہر میں جانے والا ہوں کہ جہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی حیات طیبہ کے تقریباً 53 سال گزارے، ان روڈوں سے آپ گزر رہے ہیں جہاں پہ کنفرم ہے کہ نبی کریم بھی ان پہاڑوں کے پاس سے، ان راستوں سے گزرے ہیں، اور ان پہاڑوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔
تو کثرت کے ساتھ لبیک کے صدائیں بلند کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ کی طرف اس انداز سے بڑھیے کہ ہو سکے تو اپنے آپ کو بالکل مجرم تصور کریں کہ ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور وہ آقا بڑا کریم ہے، تمام قصور بخش دیتا ہے، تمام خطائیں بخش دیتا ہے، اور وہ ایسا آقا ہے کہ غلام کتنا ہی نافرمانی کر کے بھاگے، جب وہ ادنا سا رجوع کرتا ہے تو آقا آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ اس قسم کے تصورات کے ساتھ جب آپ مکۃ المکرمہ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاضری کی مقبولیت کی ظاہری علامت بن سکتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ جب قریب آئے ادب سے سر جھکائیں، درود شریف کی کثرت کریں، تلبیہ کثرت